یہ کہانی ہے میجر طارق کے ساتھ پیش آئے ایک ایسے واقعے کی جس نے نہ صرف انہیں بلکہ ہم سب کو ایک بہت گہرا سبق سکھایا۔ یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں بلکہ دو الگ الگ دنیاؤں، دو بالکل مختلف سوچ کے طریقوں کے ٹکراؤ کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تصادم کے پیچھے کون سی سچائی چھپی تھی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک فون کال سے۔ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، بہت پریشان ہیں، اور وہ میجر طارق کو فون کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بات ہے سن 2018 کی، جب میجر طارق میریاٹ ہوٹل میں کام کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی درخواست آئی کہ جس نے انہیں بھی سوچ میں ڈال دیا۔ ایک شریف پڑھا لکھا نوجوان جسے اچانک اس کی مالک مکان گھر سے نکال رہی تھی، اور وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ میجر طارق نے سوچا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو میجر طارق نے سب سے پہلے اس لڑکے سے بات کی۔ وہ خود بھی بہت پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ مالک مکان نے اسے ایڈوانس میں دیا ہوا کرایہ بھی واپس کر دیا تھا۔ اس بات نے تو معاملے کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی بے بسی کا اظہار کچھ یوں کیا: انکل، مجھے سچ میں نہیں معلوم۔ ایک دن ہم ناشتہ کر رہے تھے اور انہوں نے اچانک کہہ دیا کہ مجھے 1 مہینے میں گھر خالی کرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں جو معصومیت تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ بھئی اس کی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ جب لڑکے سے کوئی بات نہ بنی تو میجر طارق نے فیصلہ کیا کہ اب سچائی جاننے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ تھا براہ راست مالک مکان سے بات کرنا۔ اور یقین کیجیے، یہی وہ فون کال تھی جس نے سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ مالک مکان نے جو بات کہی وہ بہت حیران کرنے والی تھی۔ اس نے کہا، دیکھیں، لڑکا برا بالکل نہیں ہے، بہت تمیزدار اور شائستہ ہے۔ مسئلہ اس کے اخلاق کا نہیں، مسئلہ اس کے بچپن کی تربیت کا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل راز پر سے پردہ اٹھنا شروع ہوا۔ اور پھر اس خاتون نے اصل وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکا بڑے فخر سے بتاتا تھا کہ پاکستان میں ان کے گھر پر 10 سے 15 سرکاری فوجی ملازموں کی طرح کام کرتے تھے۔ بس یہی وہ بات تھی جو اس پورے مسئلے کی جڑ تھی۔ جس چیز کو وہ اپنی شان سمجھ رہا تھا، وہی دراصل ایک ایسے کلچرل فرق کو سامنے لا رہی تھی جو اس کی پریشانی کی وجہ بن گیا۔ مالک مکان نے اپنی بات ان الفاظ پر ختم کی جس نے میجر طارق کو اندر تک ہلا دیا۔ اسے تھوڑی مشکل دیکھنی چاہیے، اسے زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک پوری سوچ، ایک پوری تہذیب کا نچوڑ تھا۔ مالک مکان کی یہ باتیں میجر طارق کے لیے ایک تکلیف دہ سچائی کی طرح تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ انہیں لگا کہ یہ صرف اس لڑکے کی کہانی نہیں بلکہ یہ اس مراد یافتہ سوچ پر ایک تماچا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی ہی ثقافت کا حساب دینے کا لمحہ تھا۔ میجر طارق نے پھر نہ صرف اس لڑکے کی طرف سے بلکہ اپنی اس پوری ثقافت کی طرف سے بھی معافی مانگی جو اسٹیٹس اور عہدے کو ہی کردار سمجھ لیتی ہے۔ انہوں نے مانا کہ مالک مکان کی باتوں میں وہ کڑوی سچائی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، حقیقت تو سامنے آ گئی، لیکن اب وقت تھا اس تلخ حقیقت کو ایک سبق میں بدلنے کا۔ میجر طارق نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوجوان کو زندگی کا یہ ضروری سبق ضرور سکھائیں گے، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ میجر طارق نے اس لڑکے کو نئی زندگی گزارنے کے 3 بنیادی اصول سکھائے۔ پہلا، ہمیشہ عاجز رہو، کبھی اپنے والد کے عہدے کا روب مت دکھاؤ۔ دوسرا، حقیقت کی دنیا میں رہو، کبھی نوکروں اور سٹیٹس کی باتیں نہ کرو۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، خود انحصار بنو، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھو۔ یہ پورا واقعہ اصل میں مراد اور عاجزی کے درمیان کا فرق واضح کرتا ہے۔ یہ صرف ایک لڑکے کی کہانی نہیں، یہ 2 بالکل مختلف دنیاؤں اور 2 الگ الگ ذہنیتوں کے تصادم کی داستان ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے کردار اور اقدار کا ایک گہرا سبق ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک طرف وہ دنیا تھی جو وہ جانتا تھا، جہاں سٹیٹس تھا، طاقت تھی، نوکر چاکر اور ہر طرح کی مراد تھیں، اور دوسری طرف یہ نئی دنیا تھی جہاں برابری، عاجزی، محنت اور ذمہ داری کی قدر تھی۔ اس نوجوان کے لیے ان 2 دنیاؤں کے بیچ کا فرق سمجھنا ہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔
تو اس پورے واقعے سے جو اہم سبق ملتے ہیں وہ صرف اس لڑکے کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہیں کہ بچپن کی تربیت ہی انسان کی تقدیر بناتی ہے۔ تکبر ہمیشہ زوال کی طرف لے جاتا ہے، عاجزی آپ کے لیے نئے مواقع کے دروازے کھولتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حقیقی عزت وراثت میں نہیں ملتی، اسے کمانا پڑتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ کردار کی مضبوطی آرام اور آسائشوں سے نہیں بنتی، یہ بنتی ہے نظم و ضبط اور مشکلات کا سامنا کرنے سے، بالکل ویسے ہی جیسے لوہا آگ میں تپ کر ہی فولاد بنتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا اور مرکزی سبق یہی ہے کہ اصلی عزت عہدوں، طاقت یا نوکروں سے نہیں آتی، یہ صرف اور صرف انسان کے اپنے عمل اور اس کے کردار سے کمائی جاتی ہے، اور یہ وہ دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو آخر میں آئیے ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال پوچھیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بغیر کچھ کہے اپنے عمل سے کیا سکھا رہے ہیں؟ ہماری مراد